قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے حیات النبی کے سلسلے کی چوتھی نشست ہے۔ کل کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابی طالب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ جناب ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی شفیق اور ہر گرم اور سرد موسم میں جناب نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد گرامی ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سسر ہیں، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہما کے دادا ہیں۔ ان کے بارے میں بولنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک امت میں افراط و تفریط ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے تقریباً 95% علماء ان کے ایمان کے قائل نہیں۔ کچھ حضرات اہل سنت میں ان کے ایمان کے قائل ہیں، پھر بھی ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ہاں، البتہ یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے ہم سے قیامت کے دن پوچھنا نہیں، اس لیے اس بحث میں پڑھنا کیا ہے کیا نہیں، اکابرین امت نے خاموشی کو اختیار کیا ہے۔ بعض مورخین نے ان کا نام عبد مناف لکھا ہے، بن عبد المطلب۔ بعض مورخین نے جناب عبد المطلب کے بیٹوں میں سے جو ایک نام عبد الکعبہ ہے وہ بھی انہی کی طرف منسوب کیا، اور بعض مورخین نے کچھ اور نام بھی ان کی طرف منسوب کیے ہیں۔ بہرحال یہ مشہور جناب ابی طالب سے۔ طالب ان کے بڑے بیٹے تھے جو اسلام سے پہلے ہی اس دنیا سے اگلے جہان کے مسافر بن گئے۔ ان کی کنیت انہی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے بیٹوں میں حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر
ان کے اسلام لانے کا ذکر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال بھی شام میں ہوا، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے خصوصی تعلقات تھے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا مدفن بھی دمشق ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ان سے چھوٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دوسرے بھائی ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ ابتدائی مسلمان حبشہ کے مہاجر، بلکہ حبشہ کی طرف مہاجرین جو تھے ان کے یہ امیر بھی تھے، اور شاہ حبشہ کے دربار میں، جنہیں شاہ نجاشی بھی کہا جاتا ہے، اسلام کی حقانیت پر دلائل دے کر شاہ حبشہ کو بھی رونے پر مجبور کیا، اور انہی کے دلائل کی برکتیں تھی کہ قریش مکہ کا جو وفد ان مسلمانوں کو واپس مکہ لینے کے لیے حبشہ گیا تھا، وہ ناکام واپس لوٹا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ان کی مدینہ آمد ہوئی۔ مدینہ پہنچے تو خبر ملی کہ جناب نبی کریم علیہ السلام خیبر تشریف لا چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے مدینہ سے خیبر کا سفر کیا۔ اس وقت فتح خیبر ہو چکی تھی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ میں آج جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں یا فتح خیبر کی خوشی مناؤں۔ یہ غزوہ موتا کے موقع پر جن دو تین امراء کا انتخاب خود جناب نبی کریم علیہ السلام نے کیا تھا، ان میں بھی ان کا حضرت زید کے بعد دوسرا نمبر۔ شہادت بھی ان کی غزوہ موتا کے موقع پر ہوئی۔ دونوں بازو کٹ گئے، داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت ہوئی، تو زبان حق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں جعفر کو نور کے دو پر دیے ہیں، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا طیار، کہ وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس درخت پہ چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے دو نور کے پر دے دیے ہیں، اڑتے رہتے ہیں۔ میدان موتا میں اردن اور شام کے درمیان یہ جگہ ہے جہاں ان کا مزار ہے۔ بحمداللہ مجھے بھی ان کے مزار پر اللہ پاک نے سلام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بڑا ہی عجیب منظر ہے وہ غزوہ میدان موتا کا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں جو جناب ابی طالب کے لخت جگر۔ حضرت علی کے بارے میں کچھ کہنا یقیناً اس کے لیے پوری ایک لائبریری،
اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ شان عطا فرمائی کہ زبان نبوت نے ان کو کرم اللہ وجہہ کا لقب دیا کہ اللہ تیرے چہرے کو چمکتا رکھے۔ یہ عام طور پر آپ حضرات جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب لگایا جاتا ہے، اور حضرت علی کا جب ذکر خیر آتا ہے تو ہر خطیب کرم اللہ وجہہ کا جملہ استعمال کرتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ لقب جناب نبی کریم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے القاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ابو تراب کا لقب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، حیدر کا لقب بھی جناب نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور بھی کئی القاب ایسے دیے، ایک خصوصی طور پر لقب عطا فرمایا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں کہ جن کی انگلی پکڑ کر جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو چلنا سکھایا، جن کی پرورش بھی آغوش نبوت میں ہوئی، بلکہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے چاچا سے حضرت علی کو مانگ لیا تھا پرورش کے لیے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پرورش کی۔ ناظرین و سامعین، جس شخصیت کی پرورش نبوت نے کی ہو، جس کا بچپن نبوت کے گھرانے میں گزرا ہو، نبوت کی گود میں گزرا ہو، نبوت کے گھر کی چار دیواری میں گزرا ہو، اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ بھی نبوت نے سکھایا ہو، کھانے پینے کا طریقہ بھی نبوت نے سکھایا ہو، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اتنا ہی بہت ہے کہ کرم اللہ وجہ، اللہ پاک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے کو ہمیشہ اور ہمیشہ چمکتا رکھے۔ بعض مورخین نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مولود کعبہ میں لکھا ہے، اگرچہ محدثین کرام نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا، اور جنہوں نے تسلیم کیا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کعبے میں پیدا ہونے والے ایک دو اور بھی تھے، صرف اکیلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہیں تھے۔ خیر، بہرحال یہ 9 سال کی عمر میں جیسے ہی جناب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، یہ پہلا وہ بچہ ہے جنہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے دست حق پر بیعت فرمائی ہے، اور پہلی وہ 2 نمازیں جو فرضیت نماز کے آرڈر سے پہلے جناب نبی کریم علیہ السلام کو عطا کی گئی، وہ نمازیں بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہی ادا کرنے والوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی۔ داماد رسول بھی ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، اور حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں۔ خلافت راشدہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ رابع یعنی چوتھا خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شجاعت کے جو کارنامے ہیں مستقل ان پر کتابیں تحریر۔
میرا چونکہ ابھی موضوع نہیں ہے یہ کہ میں صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ بات کروں. کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی. کہا جاتا ہے کہ نجف، جسے نجف اشرف بھی کہا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت سے وہاں ان کا مزار ہے. واللہ اعلم بالصواب. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی پھوپھی ایمان لائی. ام حکیم بنت عبد المطلب، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی بھی ہے. امیمہ بنت عبد المطلب، یہ حضرت زینب بنت جہش کی اماں ہیں، جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس بھی تھی. عاتقہ بنت عبد المطلب، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، جو حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن بھی ہیں. حضرت برہ بنت عبد المطلب، ان کی اولاد بھی ابتدائی مسلمانوں میں ہیں. عروہ بنت عبد المطلب، ان کی اولاد بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی بھی ہیں اور ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے ہیں. اب چلتے ہیں اگلی طرف کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ قبل الاسلام بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ نے نسبتیں جوڑی ہیں، مثلا والد ہیں، نام عبداللہ ہے، حالانکہ اس وقت اہل مکہ اپنے بچوں کے نام بتوں کے نام پر رکھتے تھے، چاند سورج کے ناموں پہ رکھتے تھے، لیکن جناب عبد المطلب کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ، یہ بڑی عجیب چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے امن کی گود نصیب فرمائی، اور پھر جس دائیا نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا اور پرورش کی، حضرت حلیمہ، وہ حلم کی گود ہے. اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت جو خاتون دائیا تھی، حضرت آمنہ کی خدمت کرنے والی حضرت شفا، نام شفا ہے، اور جس خاتون نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا دودھ پلایا، حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت صوبیہ ہیں. اور پھر سفر ہجرت میں جو گود، جو
کندھے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے وہ جناب صدیق اکبر کی گود ہے، اور سفر معراج میں جس ساتھی کا اللہ پاک نے انتخاب کیا وہ جناب جبریل امین ہے۔ قدرت نے ایسے انتظامات شروع سے ہی کر رکھے تھے کہ اس گود میں آنے والا، اس گود میں پرورش پانے والا، اس گود میں لیٹنے والا بھی ان تمام خوبیوں سے، تمام خوبیوں سے بھرا ہوا ہوگا، متصف ہوگا، اور یہ ساری خوبیاں اس ذات کے اندر پائی جائیں گی جس ذات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔